الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فإن الخیر حدیث کتاب اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، فرقے سے قرآن و سنت کی طرف ریورٹ ہونے سے پہلے کرکٹ میرا سب سے بڑا پیشن تھا، اور میں اس کے حوالے سے اتنا پیشنیٹ تھا کہ اگر میں رات کو گہری نیند سویا ہوا ہوں اور مجھے کوئی آ کر جگائے اور کہے کہ سارے انتظامات مکمل ہیں، بس آپ کے آنے کی دیر ہے، تو میں اپنی نیند کو چھوڑ کر بھی جا کر کرکٹ کھیلنے کو تیار ہوتا تھا۔ لیکن جب میں قرآن و سنت کی طرف ریورٹ ہوا، تب مجھ پر یہ ادراک ہوا، مجھ پر یہ بات کھلی کہ دین کے معاملے میں بھی غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دین کے معاملے میں بھی سختی نہیں کر سکتے۔ تو یہ دنیاوی معاملے میں اپنے جسم کے اوپر، اپنی جان کے اوپر ظلم کر کے سختی کرنے والا معاملہ میں نے چھوڑ دیا۔ تو جب میں قرآن و سنت کی طرف ریورٹ ہوا، تو ریورٹ ہونے کے بعد اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے لیے سب سے بڑا پیشن بن گیا، اور کرکٹ میرے لیے سیکنڈری چیز ہو گئی۔ لیکن آج کل بھی میں کرکٹ کو فالو کرتا رہتا ہوں، اور کرکٹ کے جو سپورٹس جرنلسٹ ہیں جو کرکٹ کے حوالے سے بریف کرتے ہیں ان کو بھی سنتا رہتا ہوں۔ تو ریسنٹلی جب ورلڈ کپ کا شیڈول فائنل ہوا تو میں نے ایک سپورٹس جرنلسٹ کی ویڈیو دیکھی۔ اس ویڈیو میں سے میں نے ایک ایسی بات سنی کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا ایسے شخص سے، جو کہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے، وہ اس طرح کی کوئی بات کرے گا۔ تو آپ وہ بات سنیے، وہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بارے میں ایلیبریٹ کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، فائنلی انڈیا اور آئی سی سی نے مل کر دو دفعہ اٹیمپٹ کرنے کے بعد آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل شیڈول جاری کر دیا ہے۔ میں کیونکہ لاہور سے اس وقت بات کر رہا ہوں، دل چاہ رہا ہے کہ میں جا کے داتا صاحب نے کچھ 2-3 دیگے بانٹ کے آؤں کہ ورلڈ کپ سے 2 مہینے کا کم وقت رہ گیا، اور آج جو ہے نا وہ فائنل شیڈول آخرکار جاری کر دیا گیا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ میں جا کے داتا صاحب نے کچھ 2-3 دیگے بانٹ کے آؤں۔ دربار پہ جانا ہی غلط ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روک دیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد عبرت کی۔ اسلام میں صرف آپ نے قبروں پہ جانا ہے، وہ بھی اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے اور مردوں کے لیے دعا کرنے کے لیے، جو صحیح مسلم میں دعائی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، نہ کہ ان سے مانگنے کے لیے۔ رہ گئے درباروں میں تو آپ جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ درباروں کے اوپر آپ قبر کی نیت سے بھی نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ چیزیں نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائی گئی۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے مقام بوانا کے اوپر اونٹ قربان کرنے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی وہاں زمانے جاہلیت میں بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا زمانے جاہلیت میں کوئی وہاں پر میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ نے اجازت دی۔ یعنی اگر پرانے زمانے میں بھی وہاں پر بتوں کی پوجا ہوتی تھی یا کوئی ایسا میلہ لگتا تھا جس میں شرکی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، اب بے شک نہیں ہو رہی ہے، تب بھی نبی علیہ السلام نے وہاں اللہ کے نام کا جانور بھی قربان کرنے سے منع کیا، حالانکہ ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے دوبارہ سے وہ چیزیں رینیو ہو سکتی ہیں، اور آپ کے جو دربار ہے وہاں تو پرانی بات نہیں، وہ تو اب بھی شرکی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہو رہی ہیں، گناہوں کا محور بنے ہوئے ہیں، اخلاقی برائیوں کا محور بنے ہوئے ہیں۔ کتنی عورتوں کی عصمت دری درباروں کے اوپر ہوتی ہے، ان کو بے ہوش کر کے وہ اس طرح کا لنگر کھلا کے اغوا کر لیتے ہیں، کتنی سٹوریز آتی ہیں۔ جتنے بھی نشہ کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو نشے کے لیے انہی درباروں پہ نظر آئیں گے، چاہے لاہور والا دربار ہو یا وہ کراچی والا دربار ہو۔ بہترین قسم کی چرس، ہیروئن، یہ تمام انہی جگہوں پہ ملتی ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے کبھی وہاں پہ یہ مطلب یہ کاروبار کرنے گیا ہوں، یعنی جو لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں انہوں نے بتایا۔ ویسے بھی اقرار الحسن صاحب کا پروگرام جو ہے وہ سریعام لگتا ہے اے آر وائی کے اوپر، تو آپ ذرا اس پروگرام میں دیکھیں جو انہوں نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جو خرافات ہوتی ہیں وہ ساری دکھائی ہیں انہوں نے، تو اب تو بالکل کھل کے سامنے آ چکے ہیں، تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رہ گیا واقعی یہ ساری چیزیں، تو بچیں، ڈر جائیں۔ میرے بھائیوں، نظر و نیاز خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے بھی نظر اور یا نیاز ماننا حرام ہے، ناجائز ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی بالکل ممانعت ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے نظر یا نیاز نہیں مان سکتے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ بزرگوں کے مزارات کے اوپر جا کر دیگیں چڑھاتے ہیں، ان کی اگر نیت اللہ رب العزت کے لیے خاص نظر و نیاز کی ہوتی ہے تو وہ تو کسی بھی جگہ نظر و نیاز دے سکتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے۔
ان کا اسپیشل اس دربار کے اوپر جا کر نظر و نیاز دینا ہی اس نیت کی دلیل ہے کہ وہ ان بزرگوں کے اوپر چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، ان بزرگوں کے درباروں کے اوپر چڑھاوا چڑھا رہے ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اسپورٹس جرنلسٹ کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوگی کہ یہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی رینڈم جگہ کو چھوڑ کر اسپیشلی بزرگوں کے مزارات کے اوپر جا کر دیگے چڑھانا دراصل انہی کے اوپر چڑھاوے چڑھانا ہے، ان بزرگوں کے اوپر، اور ان کو نظر و نیاز دینا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے نیت جو کی ہے وہ اس کو اللہ رب العزت جانتا ہے، لیکن وہ کسی رینڈم جگہ کو چھوڑ کر اسپیشلی اسی جگہ پہ آئے ہیں نظر و نیاز کرنے کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہے، اگر کوئی معاملہ چل رہا ہو ایسا کہ میلے لگ رہے ہوں وہاں پہ اور بزرگوں کے مزارات کے اوپر سجدے ہو رہے ہوں اور عبادت ہو رہی ہو ان بزرگوں کی واضح طور پر، اور پھر وہاں پہ میلے لگ رہے ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی اجازت دیں گے کہ موجودہ حالات کے اندر جب میلے بھی لگ رہے ہوں اور عبادت بھی ہو رہی ہو غیر اللہ کی، تب وہاں پہ آپ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں اس طرح کا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بالکل اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اگر زمانہ جاہلیت کا معاملہ کوئی ہوتا ہوگا وہاں پہ تو وہ اب نہیں ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پھر بھی اجازت نہیں دی کہ وہاں پہ نہیں کرنا اس طرح کا کوئی معاملہ، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ کر یہ سوچے کہ یہ تو جو پہلے ہوا کرتا تھا اس مقام پہ ابھی بھی وہی ریت دہرائی جا رہی ہے اور پھر سے وہی کام شروع ہو گیا ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق اگر موجودہ حالات میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں تم صدقہ و خیرات کا ایسا کوئی معاملہ کرو۔ تو اس میرے بھائی اسپورٹس جرنلسٹ اور اس طرح کے جتنے بھی میرے مسلمان بھائی جو اس بات پر بلیو رکھتے ہیں کہ بزرگوں کے مزاروں کے اوپر جا کر دیگیں چڑھانا جائز ہے، یا وہاں جا کے دیگیں پکانا یا صدقہ خیرات کرنا وہاں پہ درباروں کے اوپر جائز ہے، تو میرے بھائیوں آپ لوگ اللہ رب العزت سے ڈریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے برعکس ہے یہ بات۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے صدقہ و خیرات کی نیت کریں، اور صدقہ و خیرات کریں تو رینڈملی کسی بھی جگہ پہ ہم صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، اس کے لیے اسپیشلی بزرگوں کے مزاروں کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی خرافات سے محفوظ رکھے۔ دعا کرتا ہوں جو حق بات کہی اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔